ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور اللہ کو برائے نام ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی منافقین کی کچھ بری عادتوں کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے تو وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے دل میں کفر کو چھپائے رہتے ہیں، اور اپنی کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رکھا ہے اور ان کی جان سلامت ہے اور مال محفوظ ہے اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کی وجہ سے، اسی طرح آخرت میں بھی وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو جیسے کو تیسا اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے کہ دنیا میں ان کی رسی ڈھیل دے دیتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے، ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ دھوکے میں پڑے رہیں، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی سب سے نچلی کھائی ہوگی، جیسا کہ اس سورہ کے آیت نمبر 145 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس آیت میں منافقین کی ایک بری عادت جو بیان ہوئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کسی نے انہیں اس کام پر مجبور کر دیا ہو، اس لیے کہ ان کی نیت نماز کی نہیں ہوتی، اور نہ نماز پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور نہ ہی نماز کے ارکان، اعمال اور اس کے فوائد و ثمرات پر وہ یقین رکھتے ہیں اور اس بارے میں غور و خوض کرتے ہیں۔ ان کا مقصد تو صرف ریاکاری ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے، اور وہ اپنی نمازوں میں بہت ہی کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر برائے نام کرتے ہیں، نہ وہ خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اپنی نماز میں، اور نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں۔ حافظ ابن مردوہ نے ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ بات بہت بری ہے کہ آدمی نماز میں سست کھڑا ہو، بلکہ اسے چست درست، خوش خرم، سرسبز و شاداب چہرے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ بندہ نماز میں اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور نماز میں اللہ بندے کے سامنے ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ رب کو پکارتا ہے نماز میں، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے کہ آدمی بیٹھا رہے، انتظار کرتا رہے، یہاں تک کہ جب آفتاب زرد ہو جائے یعنی سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے اور شیطان کی دو سینگوں کے درمیان پہنچ جائے تو وہ اٹھے اور 4 ٹھوکریں مار لے، یعنی 4 رکعت پڑھ لے، اور ان میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرے۔ یعنی عصر کی نماز کا بیان ہے کہ عصر کی نماز کو بہت تاخیر سے پڑھنا یہ منافق کی نماز ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ منافقین کی پہچان ہے کیا، کہ وہ نماز کو اپنے اوپر بھاری سمجھتے ہیں اور نماز میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، اور نماز کو آتے بھی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس میں اللہ کو برائے نام یاد کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ نماز کو بہت ہی مختصر پڑھتے ہیں، جیسا کہ ابھی روایت میں گزرا کہ جلدی جلدی 4 ٹھوکریں مار لیتے ہیں۔ جب نماز جو ہے نا اخلاص، محبت، خشیت اور خشوع و خضوع سے، سکون و اطمینان سے خالی ہوتی ہے تو انسان کے اوپر نماز کی ادائیگی بہت ہی گراں گزرتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
کہ نماز جو ہے بہت بھاری ہوتی ہے، مگر ان لوگوں پر جو خشوع برتتے ہیں، یعنی خاشعین کے اوپر، جن کے اندر خشوع ہوتا ہے، ان کے اوپر نماز گرا نہیں گزرتی ہے۔ نماز کی عظمت کا جب احساس نہیں ہوتا ہے اور نماز کی ادائیگی پر اجر و ثواب کی امید نہیں ہوتی ہے، اور نماز کے چھوڑنے پر جو گناہ ہیں اس پر یقین نہیں ہوتا ہے، تو پھر انسان کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، اور دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ منافقین جو اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں، خلوت میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ مجبوری ہوتی ہے ان کی، مسجد میں آتے ہیں، لوگ رہتے ہیں، نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ دل سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس لیے جب وہ لوگوں سے دور ہوتے ہیں، خلوت میں، تنہائی میں، تو پھر نماز سے یا اللہ کے ذکر سے کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ اس لیے کہا کہ وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد رکھتے ہیں۔ نماز سے متعلق منافقین کی ان بری صفات کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو پیغام کو ادا کریں اور نماز پر اجر اور ثواب کی اللہ سے امید رکھیں، خشوع، خضوع، دل جمعی اور یکسوئی اور سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کریں نماز کے اندر، اور اللہ کی یاد میں غفلت اور کوتاہی نہ برتیں۔ اس آیت پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج ہی سے نماز کی مکمل پابندی کرنے کا عہد کر لیں اور اس پر عمل درآمد ہو جائیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی غفلت اور کوتاہی نہ برتیں۔ ہمارا حال منافقین جیسا نہ ہو، یعنی نماز میں سستی اور غفلت برتنا، کوتاہی برتنا، دکھاوا کرنا، ریاکاری سے کام لینا، اللہ کو بہت ہی کم یاد کرنا۔ ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، دن رات، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر دم ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اسی طرح اپنے افعال سے بھی اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، اعتدال سے کام نہیں لیتے، نماز میں سکون اور اطمینان نہیں برتتے، نماز میں جلدی جلدی ارکان نماز کو ادا کرتے ہیں، اور دل سے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، خشوع نہیں ہوتا، خضوع نہیں ہوتا، اللہ کا خوف اور خشیت نہیں ہوتی، اور نماز کی عظمت نہیں ہوتی۔ اس آیت سے